عجیب بات ذہن میں آ گئی. جبریل تمام ملائکہ کا جن کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ان سب کا راستہ سب کا شہنشاہ کون ہے؟ جبریل. سب جبریل کی اطاعت کرتے ہیں. وہ جبریل جو غیر معصوم کا راستہ نہیں معصوم ملائکہ کا جبریل شہنشاہ ہے. وہ جبریل کو جس دروازے پر ہم نے راجم کی حیثیت سے دیکھا, جس گھر میں اس جبریل کو ہم نے تکیہ بھیجتے ہوئے دیکھا, جس گھر میں اس جبریل کو ہم نے جھولے جھلاتے ہوئے دیکھا ہے, تو جب سردار ملائکہ معصومین کا سردار ان کا غلام کہلانا اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دنیا کا کوئی غیر معصوم انسان کس طریقے سے ان کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے. میں آسمان کی طرف دیکھا تو علی یہ بھی جانتے تھے کہ فرشتے کتنی قوت اٹھا کر رکھتے ہیں, لہذا ہو سکتا تھا کہ یہ جبریل نہ ہو, جبریل کہیں اور کسی جگہ چھپا ہوا ہو سکتا تھا جی. لہذا اب جبریل کو جب سوال جبریل کے متعلق سنا تھا اور علی کو یہ پتا ہے کہ جبریل میں کتنی طاقت ہے کہ اگر وہ پھیلنا چاہے تو پوری دنیا پر وہی ہو سکتا ہے. جس میں یقین ہے نا وہاں کثافت تو ہے ہی نہیں نا, یا پوری دنیا پر نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر وہ سمجھنا چاہے تو وہ ایک دن کا بھی بن سکتا ہے, ایک خطرہ بھی بن سکتا ہے, ایک ذرہ بھی بن سکتا ہے. اور یہ بھی ابھی کو پتا ہے کہ کوئی مخلوق کہاں کہاں تک جا سکتی ہے. مخلوق کا دائرہ کار جہاں جہاں تک تھا جہاں جہاں تک تھا اور جا سکتی تھی, لہذا وہاں وہاں کے ایک ایک ذرے کو, ایک ایک قطرے کو, ایک ایک ترکے کو ایسی نگاہ میں دھیان دھیان پوری کائنات کی باریک سے باریک چیز کا مطالعہ کرنے کے بعد علی نے کہا کہ مشکل سوال لوگ بنا کے لے آتے تھے کہ شاید کسی مقام پر کہنے کے اچھا سوچتے ہو جائے یا بڑے اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وقت کی تنگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنے وقت میں بات کرتے ہیں, اپنے وقت میں بات کرنا مستحب ہے نا, ٹھیک ہے نا. ابھی تو ماشاء اللہ یہ کہ آپ نماز پر کرتے ہوں, نماز میں پڑھتے ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ماننے والے ہیں نا, تو تینوں تمام میں نماز نہیں کر سکتے. جنگ سپریم میں جنگ سپریم میں حضور بار بار چند مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا
تو عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا کہ مولا آپ آسمان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ نماز جو ہے کہ افضل وقت میں پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مولا کہ جنگ تو خدا کے لیے کر رہے ہیں, ہم سے اپنے کام میں تھوڑا مصروف ہے. جی خدا کے کام میں مصروف ہے تو کافی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ فرمایا نہیں یہ جنگ بھی اسی لیے ہے کہ پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جو ہے. کے ماننے والوں کا کردار اتنا بلند لینا چاہیے کہ دنیا دیکھ کر آپ کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو کہ آپ علی کے ماننے والے ہیں, بلکہ آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کی گفتار, آپ کی رفتار, آپ کا لباس, آپ کی شکل و شباب یہ بتانے کے لیے علی کے ماننے والے ہیں. عزیزوں, دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو میں بات آپ کر چکا ہوں کہ شروع کا ایک جاننا اور ایک جاننے کے بعد اس طرح کرنا. عقیدہ اگر صحیح ہے تو اس کا پہلی نتیجہ عمل. اور اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں حضرت سے محبت رکھتا ہوں, مجھے بڑا پیار ہے, لیکن مجھے ان کے عمل سے محبت نہیں ہے, ان کے کردار سے محبت نہیں ہے, عملی طور پر زبانی نہیں, عملی طور پر ان کے کردار سے محبت نہیں ہے, تو یہ دعوی محبت غلط ہے. لہٰذا عزیزوں دوستوں, عمل سے ثابت کرو کہ ہم ہدایت کے ماننے والے ہیں. یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے, جب ہمیں پتا ہے کہ جو شخص محبت ہدایت رکھتا ہے اس نے جنت میں جانا ہے, اور محبت کا لازمہ اطاعت ہے, تو پھر ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. امام محمد باقر علیہ السلام قسم کھا کے ہم کہتے ہیں, قسم کھا کے, خدا کی قسم, وہ ہمارا موالی نہیں ہو سکتا جو خدا کی نافرمانی کرتا ہو. جس جو خدا کے احکام کی اتباع نہیں کرتا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ کہ انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی زندگی کا پورا نچوڑ بیان کرتا ہے. تاریخ میں بتاتی ہے کہ صادق آل محمد وفات کا جب وقت آیا تو آپ نے اپنے اہل بیت اور موالیوں کو جمع کیا, پوری توجہ حکمیں اور اس کو نوٹ کریں, سب موالیوں کو جمع کیا جو وہاں کے لوگ موجود تھے, اور فرمایا یاد رکھو وہ شخص ہماری شفاعت, میں نہیں کہہ رہا امام کہہ رہے ہیں, وہ شخص ہماری شفاعت نہیں پا سکتا کہ جو نماز کو خفیف سمجھے. یہ نہیں بتایا جانا پڑے, بلکہ خفیف سمجھے, کوئی اہمیت نہ دے, جب چاہتا وقت ملا پانی, یہ ہے خفیف سمجھنا. تو اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب خفیف سمجھنے سے شفاعت کے اہل بیت سے انسان لاحق ہو جاتا ہے تو جو نہ پڑھ پاؤ, جماعت میرے ابھی نوٹ کرو, طے ہے کیا کر رہا حقیقتاً حکومت اسلامی ہو, یہ ذہن رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ حکومت اسلامی کے دروازے
بن جائے جب تک امام کا قبول نہیں ہوگا. یہ اصطلاح ہے. شاید غلط فہمی سے بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. واقعات اور حقائق سے ناواقفیت کی بنا پر وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب امام نے مجتہدین کو اپنا نائب قرار دیا. سارے کے آلے محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نائب جو حکم کرے وہ ہم حکم کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس بات ہمارے اوقات کا انتظام نہ دے اور اداکاری پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو. اور جب سے یہ آوازیں اٹھیں کہ پاکستان میں نظام اسلام نافذ ہوگا ہم پوری قوم یہ مطالبہ کریں اپنی حکومت سے کہ چونکہ ہم اس ملک کے برابر کے شریک ہیں جو نظام بنے شروع کے لیے وہ نظام صرف شیعہ فقہ کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس کی کچھ باتیں کرنا یہ ہمارے مطالبے کو نقصان پہنچاتی ہے. لہٰذا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم یہ مطالبہ کریں اور آپ کے پاس سکھائی نہیں ہے, آپ کے پاس نظام نہیں ہے, آپ کے پاس سکھائی نہیں تو پھر کیوں ہم بھائی نے چھوڑ کر ہوگا کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارے پاس نظام اسلام نہیں ہے تو پھر آئے اس کے پاس چار مقصد فکر ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں ملتا. جو نظام اسلام کو نافذ کرے اور آپ باہر آ کر لے آئے اور ہر کڑی دوسرے کڑی سے ملتی جلتی ہے. پہلے لگا ہوئی آگے کا کوئی مقابلے جو قربانیاں دی ان قربانیوں میں سے ایک قربانی وہ دین کی بتا دی. جو قربانیاں دی ان قربانیوں میں سے ایک قربانی وہ جو چھوٹے سے بچے بچے جو ایک سال مسلسل ایک پوٹری میں بند ہے جہاں 24 گھنٹے میں انہیں ایک گرم پانی کا روزہ اور 100 کی روٹیاں ایک سال مسلسل ہو رہے ہیں. تو ایک دن بچوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ قید خانے کا داروغہ جب آئے تو اس کو بتائے تو صحیح کہ ہم کون ہیں. یہ مشورہ کرنے کے بعد جب شام کے وقت وہ پانی کا کودا اور 2 کی روٹیاں
रख कर पलटने लगा तो यतीम को बेटा मुसाफिर और नाराज कैदी बच्चों ने उससे कहा कि जय क्या हमारी बात सुनोगे? कहा कि हाँ, क्या कहना चाहते हो? बच्चों ने ये कहा कि आप आए थे मोहम्मद ने मुस्तफा, क्या मोहम्मद मुस्तफा को पहचानते? कहने लगा क्यों नहीं, उनका तो पहचान लो। मुस्तफा को भी जानते हो? कहने लगा क्यों नहीं, वो तो हमारे रसूल है, हुसैन को भी जानते हो? हाँ, वो नवाज़ रसूल है। मुस्लिम को भी जानते हो? कहने लगे हाँ, वो हुसैन के तस्वीर बन के किस मुस्लिम में आए थे? बना ऐसा तो हम उसी मुस्लिम के एक साल हो गया कहने लगा बच्चे पहले क्यों नहीं पाए? ये खाने का दबाव सीधा तुम्हारा सीधा है बच्चे उस कैद से इतने तंग आ गए थे कि फौरन जब दरवाजा खुला तो निकलने की कोशिश की, ये भी न पूछ सके कि रास्ता क्या रास्ता था दूसरे के करीब बच्चे घूमते रहे और जब सुबह करीब आई तो ये खतरा नहीं हुआ कि अगर किसी ने देख लिया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्या अगर काम में चले गए उसके वक्त में और था उसके साथ ट्रक था, उस ट्रक पर बच्चे चढ़ गए और पत्तों से ट्रक के पत्तों से अपने आप को छुपा लिया। इत्तेफाक से हारिस मरूम की करीब वाहन और से पानी भरने के लिए आई तो बच्चों के चेहरों के उस हौज में उसको नजर सर उठा के उसने देखा, कहा चाहता आप कौन है? बच्चों ने उसे बताया कि हम मुस्लिम के बेटे हैं या अली के बाप से। वो कहने लगी कि मेरी माता आपकी मोहब्बत का दम भरती है मेरे साथ की, या मेरे साथ चलिए, वो आपकी खिदमत करे, खातर मुराद करे, आपको वतन पहुंचाने की कोशिश करे, हजार बच्चे उसके साथ जाएगा। तो मोहम्मद ने करके सुना कि ये मुस्लिम के बेटे हैं, ऐसा उसने सिस्टम दिखाया, बच्चों को खाना खिलाया, मुस्लिम के कैद में रहने वाले बच्चों को जब किस्सा की गर्मी महसूस हुई तो बच्चे सो गए। आधी रात के वक्त बलून आया, दरवाजा खटखटाया, बीवी या गुस्सा बनने कहा कितनी देर कहा लगा, कहने लगा कि मैं कैसे तो बच्चे निकल गए हैं, उनको तलाश करता रहा ताकि उनको ले जाऊं हुकूमत के पास चले जाओगे। उसमें उन्होंने लाश बरामद की, लेकिन असर न हुआ, ये मरूम खाना खाकर सो गए। आधी रात के वक्त बच्चों ने आपने देखा जनाब जनाब तस्वीर लाए, जनाब मुस्लिम के साथ में सरकार के साथ समाते हैं, आप तो आ गए इन बेकत बच्चों को तनहा छोड़ा ये बच्चे आए आपके, ये सुना था बच्चा, एक बच्चा बेदार हुआ और दूसरे भाई को बेदार करके कह रहे मैंने ये खाप देखा है, इसका माना यह है कि हमारी मौत हमारे
उसने कहा कि किसी हमसाए के होंगे, कहने लगा नहीं, ये आवाज तो हमारे घर से आ रही है। बहुत कुछ उस मोमना निकालने की कोशिश की, लेकिन ये मलूम न माना। अंधेरा छाया हुआ था, दीवारों पर हाथ मारते मारते इस मलूम के हाथ शहजादों के सर से जाते। जब उसके हाथों का रंग महसूस किया हुए, उसकी दृष्टि उसने सवाल किया कि कौन हो? बच्चों ने कहा कि अगर हम बताएं कि हम कौन हैं, जरूर तो नहीं करेंगे। कहने लगा कि नहीं, बच्चों ने कसमे की जब कसमे काटना तो उसके बाद बताया कि हम मुस्लिम के गए हैं। ये सुनना था, वो लोग कहने लगा पूरे सारा दिन में क्लास करता रहा। उसके बाद जो एक मलूम ने उन बच्चों के साथ सलूक किया और उसकी तभी को यकीन बच्चे महसूस कर सकते। सारी रात बच्चों के जुल्म करता रहा। जब सुबह गुजार हुई तो पहले आपने बेटे से कहा कि इन्हें गुलाब के किनारे पर ले जाओ और इन्हें खत्म कर दो। जब वो तैयार न हुआ तो आपने गुलाम से कहा, वो भी तैयार न हुआ। आखिरी मरूफ मुंडी तलवार लेकर बच्चों को साथ लेके चला गुलाब के किनारे। अल्लाह जब दरिया के किनारे पर पहुंच गए तो बच्चों ने मरूफ से कहा कि आगे हमने तो तेरा जुर्म क्या है, तू हमें क्यों कदम करता है? कहने इसलिए कि तुम्हारे सर उबैदुल्लाह के साथ ले जाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। बच्चों ने कहा कि अच्छा, अगर तुझे मारो दुनिया की ही समाए और हमारे शरीर सिनी पर तुझे रहम नहीं आता तो हमें बाजार में ले जाए। ज्यादा रकम मिल जाए, मुझे किलोमीटर के बड़ा अच्छा, जब जिंदा हमें उबैदुल्लाह के साथ ले जाओ। कहने लगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जब बच्चों ने देखा कि ये हमारे शहीद करने पर पूरा हुआ है, के मारने वाले यकीन बच्चों ने रहती दुनिया तक के लिए एक नमूना पेश किया। अगर कब भी करना है तो कम से कम इतनी दाम से कि हम दो रकात नमाज बच्चे नमाज का फायदा रखिए। अब जरा खत्म कीजिए, सुबह का वक्त है, दरिया का किनारा है, दो छोटे छोटे बच्चे रात के किनारे पर बैठकर घूम कर रहे घूम झुकाए हुए किबले की तरफ रुख किया। दो रकात नमाज पढ़ी। नमाज करने के बाद सबसे स्वागत तेरे भागता उसके बाद हम और के दरमियान जब बच्चे नमाज पढ़ चुके तब ये मरूफ तलवार लेके बड़े सामराज्य की तरफ बढ़ता है तो फिर आगे आ जाता है और कहता है कि बड़े भाई सामने जगह होंगे